بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جانب ایک ننھے 9 سال کے عمار کی موت نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، پوری قوم کو ایک کر دیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے بے حس بے غیرت لوگ ہیں جو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں جو بتاتے ہوئے دکھ اور افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس لیے بتانا پڑے گا تاکہ پتہ لگے کہ ایسے وقت میں بھی جب ایک 9 سال کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، بیماری کی وجہ سے اس کا علاج صحیح طرح نہیں ہو سکا، اس کا باپ اس کے ساتھ موجود نہیں تھا، اس کے گھر پر چھاپے پڑتے رہے، اس کی دادی جو خود انٹرویو میں بتا رہی ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا، کس طرح سے ظلم کیا گیا، تو جناب اب اس کے بارے میں سوالات اور طرح ہیں۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ کس قانون کے تحت یہ سب کچھ ہوا، کس قانون کے تحت اس بچے کی ماں کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اس کی دادی کو پکڑا گیا، اس بارے میں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جناب اگر میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور کئی لوگوں کے لیے ان کے گھر میں اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، ان کے لیے ان کو آزادی مل سکتی ہے، جنازہ میں شرکت، اس کے بعد بھی ملاقات کچھ دن کے لیے کیا جا سکتا ہے، تو اس کے باپ کے لیے نہیں؟ اگر اس کا والد اس کے ساتھ ہوتا چند دن کے لیے ہی تو کیا ضمانت پر چاہے رہا ہوتا، تو کیا وہ بہتر علاج نہ کروا سکتا؟ اور یہ بات ثابت ہے کہ بچہ بہت زیادہ اٹیچ تھا اپنے باپ سے، اور اتنے دکھ کی بات ہے کہ سوال کہاں سے کہ یہ تو بچپن سے ایسا تھا جی، یہ تو بچپن سے ہی اس کے حواس ٹھیک نہیں تھے، اس کو عذاب کا بچپن سے ہی مسئلہ تھا۔ عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں، جبکہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کی دادی نے بتایا اس بچے کی، یعنی اس کے انتقال سے چند دن پہلے رفتار میڈیا نے ان کا انٹرویو کیا اور خاتون نے ان سے سوال کیے دادی سے، تو بچے کی دادی نے بتایا کہ جی پولیس آتی تھی، چھاپے مارتی تھی اور روزانہ آ جاتے تھے، مجھے لے گئے، میری بہو کو لے گئے، پھر پہلے مجھے چھوڑا، پھر بہو کو چھوڑا، تب جب ہم واپس آئے تب تک یہ بچہ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی، بڑے علاج کروائے، دم درود بھی کرائے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے تھے بچہ تو ٹھیک ہے، بظاہر تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی اس طرح کا نہیں ہے، لیکن وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا بچہ، اور پھر اس کی طبیعت خراب ہوتی رہی۔ اب اس پر جناب باضمیر حساس بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے صحافی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو میڈیکل رپورٹ ہے، یا یہ کہنا چاہیے جو پرسکرپشن ہے، ڈاکٹر نے جہاں دوائیاں لکھی ہیں، جو بتایا ہے بچہ کب سے بیمار ہے، وہ سب لکھا ہے، اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ جناب جنہوں نے اس بچے کو ذہنی ٹارچر کیا، جو اتنا خوف میں مبتلا کر دیا، تو کیا اگر فرض کیجئے کہ اگر اس کو کوئی بیماری تھی، تو کیا اس خوف سے اس کا صحیح علاج نہ ہونا، ماں کی دوری سے، باپ کی دوری سے، دادی بھی نہیں ہے، گھر پہ کوئی نہیں ہے، تو کیا اس سے اس کی بیماری بڑھ تو نہیں گئی؟ یا ایک ہوتا نا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ٹریگر کرنا، کہ ایک دم اس چیز کا پھیل جانا، تو اس سے تو نہیں ہو گیا؟ اس کو دیکھنا چاہیے۔ شیر افضل مروت تحریک انصاف کے رہنما، میں کہوں گا اب تو وکیل ہیں، ویسے تو عمران خان صاحب کے بھی وکیل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی FIR درج ہونی چاہیے، یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ پوری قوم ایک یقین کریں ایک سکتے میں ہے، وہ لوگ جن کا کوئی سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، گھروں میں بیٹھی مائیں، وہ اتنی دکھی ہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو خبر ڈسکس ہو رہی تھی گھروں میں بھی وہی تھی۔ میرے ایک کلیگ، حتیٰ کہ ہم خبروں میں رہتے ہیں، اور خبروں میں آپ کو پتہ ہے حادثوں کی خبر بھی آتی ہے، دہشت گردی، بڑی دکھ بھری خبریں بھی آتی ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ وہ بات نہیں کر پا رہے تھے، اور اتنے افسردہ، اتنے دکھی میں نے ان کو کل دیکھا، وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ بھی ایک باپ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، تو وہ میں نے ان کو بڑا حوصلہ دینے کی، صبر دلانے کی کوشش کی، مگر کل رات تک میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں ایک پاکستانی کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو ماؤں کا حال ہوا ہوگا، جو اس بچے کی ماں کا حال ہوگا، کوئی تصور کر سکتا ہے، اور اس پر آپ پھر اس پر عجیب و غریب اور گھٹیا قسم کے سوالات اٹھا رہے ہوں، گھٹیا نیچ باتیں کر رہے ہوں، بجائے اس کے کہ جناب جو چھاپا مارنا، جن کی وجہ سے بچہ خوفزدہ ہوا، کیا یہ نہیں ہو رہا؟ اور کیا یہ نہیں ہوا پاکستان میں کہ جی ڈیرہ اسماعیل خان کے جج نے یہ کہا کہ جی 3 سال کے لیے اندر کر دو SHO کو، کہ اس نے بغیر وارنٹ کے چھاپا مارا؟ کیا یہاں پر کو خواتین کو نہیں لاپتہ کیا گیا، اٹھا کر نہیں لے جایا گیا؟ کیا اور لوگوں کو نہیں لاپتہ کیا گیا؟ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سب جائز تھا۔ اس بچے کے ساتھ جو ہوا سب ٹھیک تھا، صرف بتا دیں ہاں جی وہ ہو گیا جی، بچہ تھا، مر گیا۔ یہ چند لوگ ہیں، ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے ہمارے حساس باضمیر لوگوں کی طرف سے۔ مبشر زیدی صاحب یہ سینئر صحافی ہیں، ڈان پر پہلے پروگرام بھی کرتے، ذرا ہٹ کے آرٹیکلز بھی لکھتے تھے، اب یہ ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں TRT ورلڈ کے، جو برطانیہ کا ادارہ ہے، چینل ہے۔
انگریزی کا. پھر فارمر ایڈیٹر ڈان کے یہ ایڈیٹر بھی رہے ہیں. ورک BBC ورلڈ میں کام کر چکے ہیں اور جگہوں پر کام کر چکے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, کل سے دماغ معاوف اور دل بوجھل ہے. عمار کے گھر والوں اور اساتذہ سے بات ہوئی, ان کے مطابق وہ 9 مئی سے پہلے بالکل ٹھیک تھا, باپ کی جدائی نے اس کو مار دیا. اوف, یہ لکھ رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے اوتھینٹک جو لوگ ہیں, جن کو لوگ سنتے ہیں, جو صحافت میں ہیں, بڑی سوچ سمجھ کر بات کرنے والے لوگ ہیں, ایسی نہیں بات کرتے. جو خبر دیتے ہیں وہ بالکل درست, بڑے سوچ سمجھ کر اور بڑے یعنی تحقیق کے ساتھ, بڑی تحقیق کے ساتھ دیکھ کر کے, ہاں پوری اس کی سچائی کو پرکھ کر. پھر اکبر باجوہ نوجوان صحافی, پروگرام بھی کرتے ہیں GNN پر, لکھتے ہیں کچھ بے غیرت اور بے حس پوچھ رہے ہیں کہ عمار عباد فاروق کی موت کی کلینکل وجہ کیا بنی. کلینکل وجہ یہ نا ڈاکٹری والی, ذرا بتائیں نا ذرا. یہ بے غیرت شاید جاہل بھی ہوں گے, نہیں جانتے خوف ایک بچے کی نفسیاتی اور طبی صحت پر کیا اثر ڈالتا ہے, ایک بچے کے خوف گزیدہ ذہن پر کیا بیتتی ہے, بچوں کی نفسیات کس قدر نازک ہوتی ہیں. لیکن یہ شاید صرف میرا حسن ظن ہے کہ یہ جاہل ہیں, یہ مطلقاً صرف بے غیرت ہیں. اب میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اور شاید کرنے چاہیے ان لوگوں کے لیے جو بات کر رہے ہیں. اب میرے پاس یہ دیکھیے, یہ رپورٹ کی آپ دیکھیں, یہ تصویر موجود ہے, یا اس کو پرسکرپشن کہیں, کیونکہ اس لحاظ سے کہ ڈاکٹر نے سارا اس میں تشخیص لکھی ہوئی ہے کیا ہوا اس بچے کو. اب یہ ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمان, کنسلٹنٹ نیورو فزیشین, ٹھیک ہے جی, ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں جی, پیڈیاٹرک نیورولوجی کے, بچوں کے یہ خاص اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں نیورولوجی کے. اچھا, اب انہوں نے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ بچہ اس حالت میں 2-3 مہینے سے ہے, اور یہ 31 جولائی 2023 کی اس کی یہ پرسکرپشن ہے, جس میں اس کی دوائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس علامات بتا رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں 31 جولائی کو جو وہ لکھ رہے ہیں, اگر آپ دیکھیے اس میں نظر بھی آ رہا ہے, اگر آپ دیکھیے یہ 31 جولائی کی تاریخ بھی اس میں, یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو, یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں, یہ یہاں پر 31 جولائی کی تاریخ, یہ دیکھیں. اب مبشر زیدی صاحب, وہی سینئر صحافی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, وہ لکھتے ہیں جو لوگ عمار کو بچپن سے بیمار بتا رہے ہیں, جو لوگ عمار کو بچپن سے بیمار بتا رہے ہیں اور اس بات کے ثبوت کے طور پر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کو پیش کر رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ پڑھ لیں. ڈاکٹر نے 31 جولائی کو لکھا کہ یہ بیماری 2 سے 3 ماہ پہلے ہوئی. فیملی کے مطابق عمار 9 مئی کے بعد بیمار ہوا. اب یہ میں نے آپ کے سامنے پرسکرپشن نہیں رکھ دی, اس کی کاپی بھی. اور اب جناب یہ بات کہ جی عباد فاروق کے معصوم بیٹے عمار کے بچپن سے بیمار ہونے کا PTI مخالفین کا دعویٰ غلط قرار. یہ اب چیز سامنے آ گئی ہے کہ یہ جو دعویٰ وغیرہ کیا گیا یہ غلط تھا, اور یہ اب اس کو PTI کے مخالفین جو ہیں وہ اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں. اندازہ لگائیں آپ, یعنی بجائے اس کے کہ اس بچے کے ساتھ, اس کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جائے, ان کے لیے صبر کی دعا کی جائے, ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. ہم کیسی گدھ بن گئے ہیں چند لوگ, چند میں کہہ رہا ہوں. باقی آپ دیکھیں 99.9% لوگ, چونکہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا, ہر طرف یہی ڈسکس ہو رہا تھا. یہ پاکستانی قوم میں اب بھی 99.9% لوگ اب بھی جناب وہ یہ ایک محبت کا, ایک شفقت کا, رحم کا جذبہ رکھتے ہیں. وہ چند ایک ہیں جن کے پتہ نہیں کیا کیا چکر ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جی. ورنہ جسٹس فار عمار یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا پاکستان میں, جسٹس فار عمار. شہزاد اقبال صاحب سینئر صحافی جی نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں. یہ فرحان ملک صاحب کو جواب دیتے ہوئے, جو فرحان ملک بھی پہلے سما سے وابستہ رہے, اب یہ رفتار جو ڈیجیٹل چینل ہے اس کو چلاتے ہیں. شہزاد اقبال صاحب لکھتے ہیں اٹس ہارٹ رینچنگ ٹو سی عمار's پکچرز اینڈ ویڈیوز. مطلب دل ٹوٹ جاتا ہے جب ہم یہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں بچے کی. سیڈ ٹو ریڈ اباؤٹ واٹ ہیپن ٹو ہم, کہنے ہیں کہ یہ پڑھ کر بڑا دکھ ہوا کہ جو اس بچے کے ساتھ ہوا ہے. گریو انجسٹس, بہت بڑا ظلم. if he was not allowed to meet his father, کہ اگر اس کو اپنے باپ سے نہیں ملنے دیا گیا. may Allah give strength to his family, اللہ تعالیٰ صبر دے, حوصلہ دے اس کے خاندان کو. اسد اللہ خان صاحب صحافی ہیں, 92 پہ پروگرام کرتے ہیں, ویلاگس بھی کرتے ہیں, لکھتے ہیں میرے پاس تو نمبر نہیں ہے, کوئی یہ تصویر سپریم کورٹ کے ججز کو بھیج دے پلیز. یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں جی میرے پاس تو نمبر نہیں ہے. یہ غالباً بھائی ہے عمار کا جو اس کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے, اور ان کے پاس ان کا باپ نہیں ہے.
اچھا جی، ماہرہ خان پاکستان کی بہت بڑی سیلیبریٹی اداکارہ ہیں، اور یہ لکھتی ہیں بیونڈ سیڈ بیونڈ ورڈز. یسرا عسکری نے جب لکھا کہ جی اوہو، بہرحال کہتے ہیں جی شڈ ٹو تھنک اٹ از اونلی آفٹر ہز ڈیتھ دیٹ لٹل عمار واز گرانٹڈ ہز وش بینگ ری یونائٹیڈ ود ہز فادر. یعنی کہ کیا اس پہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ بھائی اس کی ایک ہی خواہش تھی باپ سے ملنے کی، وہ تب پوری ہوئی جب وہ دنیا سے چلا گیا، بچے کے مرنے کے بعد ہی خواہش اس کی پوری ہوئی. تو ماہرہ خان لکھتی ہیں بیونڈ سیڈ بیونڈ ورڈز، کہتی ہیں کہ الفاظ نہیں ہیں اور میں دکھ بھی بیان سے باہر ہے، بیونڈ سیڈ. اچھا، اس کے ساتھ جناب مشی خان صاحبہ لکھتی ہیں ڈیوسٹیٹنگ نیوز آف دا پاسنگ اوے آف دا لٹل اینجل عمار، مائی ہارٹ فیلٹ condolences to his family. This is utter cruelty and criminal. I wish he could meet his father. یا اللہ رحم ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قہر سے ظالموں. جسٹس فار عمار کے ساتھ یہ بھی اپنا پیغام. ثاقب کھرل بہت اچھے صحافی ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، لکھتے ہیں میاں عباد فاروق کا بیٹا عمار دنیا سے میں نہیں رہا. چیف صاحب ہو سکے تو 9 مئی کے کیسز بھی سنیے گا اور یوں ہی کیمرے کے سامنے سنیے گا. زرار کھوڑو ڈان پر ذرا ہٹ کے پروگرام کرتے ہیں، لکھتے ہیں وائس نوٹ فرام ہز ٹیچر آلسو انڈیکیٹس دیٹ ہی واز اے برائٹ اینڈ ایکٹیو بوائے بیفور ہز فادر اینڈ ادر فیملی ممبرز ور ڈریگڈ اوے. اب کہہ رہے ہیں ٹیچر سے بھی ہم نے بات کی، دیگر لوگوں سے بھی، کہ یہ جب اس کے خاندان پر ظلم ہونا شروع ہوا، اس کی دادی، اس کی والدہ یا اس کے باپ کو لے جایا گیا، اس سے پہلے یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، بڑا برائٹ اسٹوڈنٹ تھا. طارق متین صاحب بڑے اچھے انسان، بڑے اچھے صحافی، لکھتے ہیں عمار کی رپورٹس پر بات کرنے والے ایسا کیس بھی دکھائیں جس میں پاکستان میں پلیٹلیٹ گرتے ہوں، لندن میں بغیر علاج ٹھیک ہو جاتے ہوں، اور پھر جناب ٹیکوسو سنڈروم ہو جائے، ایڈے تسی ٹوٹے دل آلے. تو یہ جناب اس طرح کی بیماریاں جو نواز شریف صاحب کو ہیں، جو ان کا ہوا، پھر وہ بھی بتائیں جو اس بچے عمار کی بیماریوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. زرار کھول لکھتے ہیں have spoken with Ammar's uncle and others and the story that Ammar had a previous neurological issue does not seem to be true. کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے عمار کے انکل سے بھی بات کی ہے اور دوسروں سے پوچھا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی دماغی مسئلہ پہلے تھا، پہلے بھی کوئی دماغی مسئلہ تھا. یہ سب جھوٹ ہے، غلط ثابت یہ بات ہو رہی ہے. Will also shed light on how many hospitals he was taken to and why family was asked to discharge him. کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہم پوچھیں گے کہ کتنے ہسپتالوں میں بچوں کو لے جایا گیا اور کیوں اس کے خاندان کو کہا گیا کہ اس ہسپتال سے لے جاؤ. Ammar's uncle will join us on ذرا ہٹ کے، وہ کہہ رہے ہیں ذرا ہٹ کے پروگرام میں ڈان پر اس کے انکل جو ہیں ہمارے ساتھ بات کریں گے. اسد اللہ لکھ رہے ہیں کیا عمار کی موت کی خبر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مل چکی ہوگی؟ یہ انہوں نے تب ٹویٹ کیا تھا جب وہ براہ راست جناب وہ ساری سماعت اور وہ سب کچھ چل رہا تھا. یہ ہیں جناب حساس باضمیر لوگوں کے احساسات، اور وہ کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ وہی جنہوں نے چھاپے مارے ہیں، وہ انہی کی طرف یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس کے قاتل کون ہیں اس بچے کے. باقی میں نے آپ کو بتا دیا، بے حس بے غیرت لوگ وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور اپنے سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم اس بچے کے ساتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ حافظ.